بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول ہے فی النثر، سبق نمبر 14 ہے کلام العربی خال عن الحشو۔ عبارت دیکھ لیں۔ روی ان ابا العباس الکندی المتفلسف راکب الی المبرد وقال انی اجد حشوا فی کلام العربی اجد العرب تقول عبد اللہ قائم ثم تقول ان عبد اللہ قائم ثم تقول ان عبد اللہ لقائم ومعنى الجميع واحد فقال المبرد بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه وقولهم إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل متردد وقولهم إن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر لقيامه۔ عبارت ہو چکی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عرب کا کلام غیر ضروری الفاظ سے خالی ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ ابو العباس کندی فلسفی یہ سوار ہو کر گئے ہیں مبرد عالم کی طرف، اور یہ کہا کہ میں عرب کے کلام کے اندر غیر ضروری الفاظ پاتا ہوں۔ میں عرب کو یہ کہتے ہوئے پاتا ہوں عبداللہ قائمون، پھر عرب کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان عبداللہ قائمون، پھر یہ کہتے ہیں ان عبداللہ لقائمون، اور تمام کا معنی ایک ہی ہے۔ تو مبرد نے کہا نہیں، بلکہ معانی مختلف ہیں الفاظ کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ عرب کا قول عبداللہ قائمون یہ خبر دینا ہے عبداللہ کے کھڑے ہونے کے بارے میں، اور عرب کا قول ان عبداللہ قائمون یہ جواب ہے سوال کرنے والے کے سوال کا جس کو تردد اور شک ہے اس کے کھڑے ہونے کے بارے میں، اور عرب کا یہ قول ان عبداللہ قائمون یہ جواب ہے ایسے شخص کے انکار کا جو کہ عبداللہ کے کھڑے ہونے کا انکار کرنے والا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ دیکھیں عرب، یہ جو عرب ہے جزیرہ عرب کو کہا جاتا ہے، اور مراد ہے یہاں سے جزیرہ عرب کا رہنے والا، جس کو عام الفاظ کے اندر عربی بھی کہا جاتا ہے، یعنی جزیرہ عرب کا رہنے والا۔ اگلا لفظ دیکھیں خالن، یہ جو خالن ہے خلا یخلو خلوون، اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ خالون سے پھر خالیون ہوا، پھر خالین ہوا، پھر التقاء ساکنین سے خالن ہو گیا، اس کے اوپر صرف کے مختلف قوانین جاری ہوئے ہیں۔ اگلا لفظ اس میں دیکھیں حشو، حشو کہتے ہیں زائد کلام کو، یعنی ایسا کلام جو کہ غیر ضروری ہو اور اضافی کلام ہو اس کو حشو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں لفظ ہے رویہ، روا یروی روایتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، روایت کرنا، باب اس کا آتا ہے ضربہ، اور اسی سے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اور اگلا لفظ دیکھیں المتفلسف، تفلسفہ یتفلسف تفلسفاً، باب اس کا آتا ہے تفعل، اور اس کا معنی ہوتا ہے فلسفی بننا۔ اگلا لفظ دیکھیں رکیبہ، رکیبہ یرکب رکوباً، اس کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، باب اس کا سامیہ ہوتا ہے سوار ہو کر کسی کے پاس جانا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وجد یجد، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پانا، حاصل کرنا، اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم کا۔ حشو یہ پہلے آ چکا ہے، کلام عربی آ چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اخبار، اخبار یخبر اخبار، اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، باب فعل کا یہ مصدر ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں متردد، یہ جو متردد ہے یہ ترددہ یتردد ترددن، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے تفاعل۔ اور انکر ینکر انکار، اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے منکر۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق تھی وہ بھی ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں جس کے بارے میں جو ترکیبی حیثیت ہے اس کو بھی یہاں پر سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو تقول ہے یہ حال واقع ہوگا العرب سے، العرب یہ بن جائے گا ذوالحال، تقول اس سے حال واقع ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے نا قولہم عبداللہ قائمون، یہ پورا جملہ اس کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو ہے نا اخبار عن قیامہ یہاں تک یہ اسی مبتدا کی خبر ہوگا، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسی ہے قولہم ان عبداللہ قائمون، یہ بن جائے گا مبتدا، اور جواب عن سؤال سائل متردد یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر۔ اسی طریقے سے وقولہم ان عبداللہ لقائمون یہ مبتدا بن جائے گا، اور جواب عن انکار منکر لقیامہ یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ اچھا اس میں یہ جو لقیامہ ہے یہ جار مجرور مل کر آپ اس کو اس منکر کے متعلق کر دیں، کیونکہ منکر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شبہ فعل ہوتا ہے، تو یہ شبہ فعل یہ پورا جملہ ہو کر پھر یہ جو انکار ہے انکار مضاف کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، اور اس ترتیب سے اس کا پیچھے والے جملے کے ساتھ اس کا تعلق واقع ہوگا۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی ہم نے ترکیب بھی کر لی ہے، اب اس کی جو عبارت ہے اس کو تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو ابو العباس کندی تھا المتفلسف، یہ فلسفی آدمی تھا، اور یہ سوار ہو کر گیا ہے کسی سواری کے اوپر مبرد کے پاس۔ یہ جو امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ عرب کے بہت بڑے علماء میں سے ایک عالم ہیں۔ تو یہ ابو العباس کندی اس کے کچھ اعتراضات تھے، کچھ سوالات تھے،
عرب کے کلام سے متعلق اس کا کہنا یہ تھا کہ جو عرب کے کلام، عرب کے لوگ اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہتے ہیں، یہ والی بات درست نہیں ہے، کیونکہ فصیح اور بلیغ شخص تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا جو کلام ہے وہ حشو اور اضافی اور زائد باتوں سے خالی ہو، لیکن میں یہ پاتا ہوں کہ عرب کے کلام کے اندر حشو یعنی اضافی اور زائد باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں مبرد کے پاس گیا سوار ہو کر اور اس نے یہ کہا کہ میں کلام عرب کے اندر غیر ضروری کلام پاتا ہوں، غیر ضروری الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ فصیح بلیغ نہیں ہیں۔ اجد العرب، میں عرب کے لوگوں کو پاتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں عبداللہ قائمن، یہ بھی عرب کے لوگ کہتے ہیں۔ پھر میں یہ بھی پاتا ہوں کہ عرب کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان عبداللہ قائمن، پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ عرب کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان عبداللہ لقائمن ومان الجمیع واحد، اور ساروں کا معنی ایک ہی ہے کہ عبداللہ کھڑا ہے۔ تو امام مبرد نے اس کو فرمایا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، بل المعانی مختلفۃ، ہر ایک جملے کا معنی مختلف ہے، لاختلاف الالفاظ، الفاظ کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ پھر آگے امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے، فرما رہے ہیں کہ جو عبداللہ قائمن ہے نا، یہ سمپل اس کے کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، اور جو یہ کہا جاتا ہے نا ان عبداللہ قائمن، یہ اس بندے کو جواب دیا جاتا ہے جو کہ سوال کر رہا ہو کہ کیا عبداللہ کھڑا ہے یا کھڑا نہیں، اور اس کو اس بارے میں شک ہوتا ہے۔ تو جو شک والا بندہ ہوتا ہے اس کے شک کو دور کرنے کے لیے ان یہ تاکید استعمال کی جاتی ہے، اور یہ جو ڈبل تاکید آتی ہے نا ان عبداللہ لقائمن، یہ جو دو تاکید ہے، ایک شروع میں انّا ہے اور اسی طریقے سے قائمن سے پہلے لام تاکید کا ہے۔ جو شخص جو عبداللہ کے قیام کا انکار کرنے والا ہے کہ عبداللہ کھڑا ہونے والا ہی نہیں ہے، کھڑا نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے شخص کی بات کی تردید کرنے کے لیے، اس کے انکار کو دور کرنے کے لیے کلام کے اندر زیادہ تاکید پیدا کی جاتی ہے اور اس کے اندر ڈبل تاکید لے کر آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ عرب کا کلام جو ہے یہ حشو سے خالی ہے، اس کے اندر حشو، غیر ضروری باتیں، اضافی باتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ جو یہ جملے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہر جملے کا مقصد اور معنی یہ الگ الگ ہے۔